اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تلاوت کردہ آیات مبارکہ کا ترجمہ وَقُلْ لِعِبَادِي يَقُولُ الَّتِي هِيَ أَحْسَنُ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم میرے مسلمان بندوں سے کہہ دیجئے کہ یقول التی ہی احسن، ایسی بات دنیا کے سامنے کریں جو بہت پیاری، بہت حسین اور بہت ہی خوبصورت ہو۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، شیطان تو آپس میں جھگڑا پیدا کرتا ہے۔ ان الشیطان کان للانسان عدوا مبینا، بے شک شیطان کھلے کا کھلا دشمن ہے۔ ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، تم سب کا حال تو اللہ جانتا ہے، اگر وہ چاہے تو تم پر رحم فرما دے، او ان یشاء یعذبکم، یا اللہ چاہے تو تمہیں عذاب دے دے۔ وما ارسلناک علیہم وکیلا، آپ کو ہم نے ان کا ذمہ دار نہیں بنایا۔ وربک اعلم بمن فی السماوات والارض، آپ کا اللہ تو تمام آسمانوں کی مخلوقات اور زمینوں کی مخلوقات کو جاننے والا ہے۔ وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، ہم نے تو نبیوں میں سے بھی بعض کو بعض پر فضیلت عطا کی ہے۔ وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، بالخصوص حضرت داود کو ایک کتاب دی جس کا نام زبور تھا۔ آیت نمبر 53، 54، 55، پارہ نمبر 15 سورۃ بنی اسرائیل۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کو دین کی دعوت کا انداز، جب دین آپ کے سینے میں آئے تو اللہ کا شکر ادا کرو، دین اس سینے سے اگلے سینے میں منتقل ہو جائے تو اللہ کا شکر ادا کیا کرو۔ حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ سے میرے نبی نے فرمایا، تیری وجہ سے ایک انسان کائنات میں ہدایت پہ آ جائے تو سرخ اونٹوں کے صدقہ سے بھی مجھے زیادہ اس کا اجر اور اس کا ثواب نظر آتا ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی تڑپ اور آپ کے صحابہ کی تڑپ تھی کہ دین ہمارے سینوں میں آیا تو ہم اس کو اگلوں کے سینوں میں منتقل کریں۔ آگے سے جو بندہ آپ کو ملے گا وہ کوئی دیندار مفتقی متقی نہیں ملے گا، ٹوٹا پھوٹا انسان آپ کو ملے گا، گندگی کے میدانوں میں ڈوبا ہوا بندہ آپ کو ملے گا، ٹیڑھا میرا کام کرنے والا آپ کو ملے گا۔ دین کی جو اہمیت اللہ نے آپ کے دل میں ڈالی ہے، جس کو آپ دعوت دے رہے ہیں، ہو سکتا ہے کہ اس کے دل میں وہ اہمیت نہ ہو، لہٰذا آپ نے دین کی دعوت اس انداز سے دینی ہے کہ شہد کی طرح میٹھی زبان آپ کی ہو، میرے نبی کی طرح میٹھے اخلاق آپ کے ہوں، آپ کے اندر عاجزی ہو، آپ کے اندر جھکاؤ ہو۔ ایسا نہیں ہے کسی کو پکڑ کے اور نماز پڑھا کر، وہ کہے جی میں نہیں پڑھتا، اس کو آپ اوپر سے تیر چلائیں، تو شیطان ہے، تو فاسق ہے، تو گندا ہے۔ داڑھی رکھا کر، وہ کہے میری مرضی میں رکھوں نہ رکھوں۔ اب دین کی دعوت والا بھی اس پر گولیاں چلانا شروع کر دے کہ تیرے جیسا گندا آدمی میں نے دیکھا نہیں، غلیظ آدمی میں نے دیکھا نہیں۔ میرے بھائی، اللہ نے رسول پاک کو بھی کیا فرمایا ہے؟ وَثِيَابَكَ فَطَهِّرْ، آپ اپنے کپڑوں کو بھی پاک کیجئے۔ ہر چیز کو اصلاح کی ضرورت ہے، پاکی کی ضرورت ہے، ہر بندے کو سدھرنے کی ضرورت ہے۔ سب سے پہلے آپ نے السلام علیکم کی عادت کو پیدا کرنا ہے، دوسرے نمبر پر آپ نے اس کے حالات کو پوچھنا ہے، تیسرے نمبر پر آپ نے اپنے محبت بھرے بول اس کے دل میں پیوست کرنے ہیں، چوتھے نمبر پر آپ نے اللہ کی رضا کے لیے اس سے ملاقات کرنی ہے، اس کے دنیا کی فیکٹری اور دکان کے اوپر آپ کی نظر نہیں ہونی چاہیے۔ جب یہ بندہ آپ کے قریب آئے گا اور آپ کی محبت الفت اس میں پیدا ہوگی، اب جا کے آہستہ سے آپ نے اس کو دین کی دعوت دینی ہے، اور ہلکی 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 دین کی دعوت دینی ہے۔ احسن، احسن، یہ جملہ استعمال کیا اللہ نے کہ اتنا خوبصورت انداز ہو، وہ کہے کہ یار میں نے اس جیسا انسان کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس جیسی دعوت دینے والے کا انداز کبھی نہیں دیکھا، میں نے اس جیسے خوبصورت بول جملے نہیں دیکھے۔ ایک بے نمازی ہے، بے نمازی ہے، آپ اس کو دیکھ کے رو رہے ہیں، اور اتنا رو رہے ہیں کہ آپ کا دل تڑپ رہا ہے، دھڑک رہا ہے، رو رہے ہیں، اور وہ نہیں سمجھ پا رہا کہ یہ کیوں رو رہا ہے۔ آپ سے سوال کرتا ہے بھائی کیوں روتے ہو؟ آپ کہیں بس رونا آ گیا۔ کیوں روتے ہو؟
آپ کہیں بس مجھے رونا آ گیا، پھر وہ آہستہ آہستہ آپ سے سوال کرتا ہے، آپ اس کو کہیں کہ بھائی جو نماز تم نہیں پڑھ رہے نا، میں نے اپنے نبی سے سنا ہے کہ 25 لاکھ سال ایک نماز کے جان بوجھ کے چھوڑنے پہ اللہ کا عذاب آتا ہے، اس لیے بھائی مجھے آپ کا فکر ہو رہا تھا، مجھے اس لیے رونا آ گیا ہے۔ یہ خوبصورت انداز ہے، کیا خوبصورت انداز ہے۔ آپ نے اس کو اٹیک نہیں کیا، آپ نے اس پہ تیر نہیں چلایا، آپ نے اپنی کیفیت ایسی بنا دی، کیفیت ایسی بنا دی۔ حضرت نوح علیہ السلام 950 سال تک پتھروں میں، ڈنڈوں میں، سوٹیوں میں، لاٹھیوں میں مار کھا کھا کے رات کو رویا کرتے تھے، رات کو رویا کرتے تھے، اور دن کو ایسے لگتا تھا کہ آپ کو اتنی مار پڑی ہے کہ آج آپ کا انتقال ہو جائے گا، لیکن رات کو پھر اللہ صحت عطا کر دیتا تھا۔ بہترین انداز۔ ایک آدمی میرے نبی سے کہنے لگا نماز پڑھانی ہے تو 3 پڑھنی ہے، چوتھی پانچویں نہیں پڑھنی۔ چوتھی پانچویں ہماری طرح کوئی ہوتا کہے گا تو مسلمان ہی نہیں ہے، تو اللہ کے نبی نے فرمایا 3 ہی پڑھ لے یار، کوئی بات نہیں بھائی، کیا 3 ہی؟ اب 3 کا جب پڑھنے کا چسکا آیا تو وہ خود ہی آ کے میرے نبی سے پوچھنے لگا جی اور کچھ بتائیں، اور کچھ بتائیں، اور کچھ بتائیں۔ تو بھائی دعوت کا جب آپ انداز لے کے آگے بڑھیں گے تو شیطان اور شیطان کا لشکر آپ کے پیچھے چلے گا، اور جس ٹائم آپ دعوت دینا شروع کریں گے شیطان آپ پہ تیر چلائے گا، نہیں چلے گا تو اس پر چلائے گا۔ آگے سے وہ بندہ جذبات میں آئے گا، وہ آپ کے غصے میں آئے گا، جاؤ مولویو، جاؤ ملاؤں، جاؤ مسجد والو، جاؤ مسلح والو، جاؤ بڑے دیندارو، جاؤ بڑے قرآن والے ہو، جاؤ بڑے فلاں، جاؤ بڑے فلاں۔ اب وہ جو تیر چلا رہا ہے اب آپ کا امتحان ہے، آپ کا امتحان۔ یقول التی ہی احسن، آپ نے وہ بات کرنی ہے جو پیاری ہو۔ بھائی اس کو کہیں بھائی مجھ سے کوئی گستاخی ہو گئی ہے یار معاف کر دو، بھائی اگر میں نے کوئی آپ سے سخت بات کی ہے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں، بھائی اگر میں نے کوئی جرم کیا ہے میں آپ سے معافی مانگ لیتا ہوں۔ اس کے تیروں کو آپ نے میٹھے بول سے ریز ریز کر دینا ہے، اور یہاں تک کر دینا ہے کہ وہ تمام گالیاں، اب گالیاں کتنے نکال سکتا ہے ایک بندہ؟ آپ دین کی دعوت دینے پہ دروازے پہ ہیں، تیری ماں کی ایسی، تیری بہن کی ایسی، تیرے باپ کی ایسی، تیرے فلاں کی ایسی، تیرے مولوی کی ایسی، تیرے عالم کی ایسی، تیرے مفتی کی ایسی، تیرے متقی کی ایسی، تیرے مدرسے کی فلاں، تیری مسجد کی فلاں، تیرے دین کی فلاں، نکال لے دے۔ اس کو کھڑا کر کے آپ کہتے ہیں کہ بھائی نکالو گالیاں، گالیاں نکالو۔ کتنی دیر نکال سکتا ہے؟ 2 منٹ نکالے گا، 4 نکالے گا، 5 نکالے گا، 10 نکالے گا، ختم۔ غصہ ہے کتنا نکالے گا؟ 1 منٹ، 2 منٹ، 3 منٹ، ختم۔ 4 منٹ ختم، 5 منٹ ختم، 6 منٹ ختم۔ اگر اس پر شیطان کا اٹیک ہے پھر وہ ہمارے اوپر اٹیک کرے گا۔ اب شیطان ہمیں جذبات میں دلوائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے تبلیغ والوں کو اللہ خوش رکھے کہ ان میں جو اکرام اور اخلاق ہے نا، دنیا کو ریز کر دیتے ہیں، دنیا کو زیر کر دیتے ہیں، اور دنیا کے بڑے بڑے فن خان چودھری رات کو جا کے ان سے معافیاں مانگتے ہیں کہ یار ہم سے گستاخی ہو گئی، بھائی ہمیں معاف کر دو، جو تم کہتے ہو ہم چلیں گے۔ لیکن بھائی یہ آپ کے اس میٹھے بول سے ہے، میٹھے بول سے۔ ان الشیطان ینزغ بینہم، جب آپ دین کی دعوت دیں گے شیطان آپ میں جھگڑا پیدا کرے گا۔ آج ہم قرآن کے لیے طلباء کو بتاتے ہیں تو ان کے خاندان سے آوازیں کستی ہیں، چھوڑو چھوڑو، نہ بنانا مولوی، نہ بنانا حافظ، یہ مولوی ہوتے ہی ایسے ہیں، حافظ ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ مدرسے ہوتے ہی ایسے ہیں، یہ دین کے دائرے ایسے ہی ایسے ہیں، چھوڑ دو، نہ بنانا، نہ بنانا۔ اب مشورے چل رہے ہیں، شیطان کے مشورے چل رہے ہیں، بھائی اس کو تبلیغ میں بھیج دو، پیچھے سے آواز آئے گی، او مروانا ہے اس کو تم نے، مروانا ہے اس کو تم نے، فلاں کرنا ہے۔ تو شیطان آئے گا، آپ کی دعوت میں شیطان آئے گا، جب آپ دعوت دینے جائیں گے تو شیطان آئے گا۔ یہی وجہ ہے کہ دعوت والے بھی کیا کہتے ہیں کہ ایک امیر ہو، ایک متکلم ہو، ایک رہبر ہو۔ امیر کا کام ہے بھائی پیچھے ہاتھ رکھنا، بھائی سلو سلو، ٹھنڈے ٹھنڈے، میٹھے میٹھے۔ ادھر سے گالیوں کی بچھاڑ آ رہی ہے، اب یہ امیر صاحب کو دیکھے گا، ہاں جی نہیں چپ رہو چپ رہو، یہ انداز ہے، یہ انداز ہے۔ اس دعوت پر میرے نبی کے پاس چھوٹے بچے اور آپ کے پاس صحابہ، ابو جہل، عتبہ، شیبہ، ربیعہ بھی آپ کی باتیں چھپ چھپ کے سنتے تھے۔ قرآن کیا کہتا ہے؟
ربکم اعلم بکم ان یشاء یرحمکم، اللہ چاہے تو تم پہ رحم کرے، اللہ چاہے تمہیں عذاب دے۔ رحم کا مطلب کیا ہے کہ تمہیں جہنم کی گھاٹی سے اللہ ہٹائے اور جنت کے راستے پہ چلا دے، یہ رحمت ہے۔ آپ یہ نہ سوچئے گا، میں یہ نہیں سوچ سکتا کہ میں اس دین پہ چل رہا ہوں یہ میرا کمال ہے، یہ خدا کی رحمت ہے، اللہ کی رحمت ہے۔ اللہ نے آپ کو، ان بچوں کو، آپ کو قرآن، ایمان، نسبت ایمان سے منسوب کیا ہوا ہے، یہ آپ کا کمال نہیں ہے، یہ اللہ کی رحمت ہے کہ اللہ نے آپ کو کھینچ کے سیدھے راستے پہ چلا دیے۔ اور ان یشاء یعذبکم، اگر اللہ چاہے تو تم سے نیکی کی توفیق سلب کر لے، نیکی کی توفیق سلب کر لے، اور تم سارے گناہوں پہ دھلتے جاؤ اور ڈلتے جاؤ اور بڑھتے جاؤ اور آگے چلتے جاؤ، پھر تمہارے عذاب کا راستہ ہے، یہ تمہاری رحمت کا راستہ ہے۔ تو دین پہ چلنے والا، دعوت پہ چلنے والا، قرآن پہ چلنے والا، اب رمضان آ رہا ہے، رمضان میں اللہ آپ کے بڑے بڑے کمالات آپ کے ہاتھوں سے نکلوائیں گے، اس کو بھی آپ سمجھیے گا کہ اللہ کی رحمت ہے، اللہ کی۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، تم تو 10 بندے ہو، تم تو 10 لاکھ ہو، تم تو 10 کروڑ ہو، تم تو 4 ارب ہو، 5 ارب ہو، 6 ارب ہو، اللہ کون ہے؟ بِمَنْ فِي السَّمَاوَاتِ، تمام آسمان اور اس کی تمام مخلوقات کو میرا اللہ جانتا ہے، وَبِمَنْ فِي الْأَرْضِ، اور تمام زمینیں اور زمین کی تمام مخلوقات کو ہم جانتے ہیں۔ ہم تو اپنے محلے کے گھر نہیں گن سکتے، گھر نہیں گن سکتے، محلے کے روٹ، محلے کی گلیاں ہم بھول جاتے ہیں، اپنے محلوں میں گلیاں بھول جاتے ہیں، لیکن اللہ ہر چیز کو، ہر فرد کو، ہر جگہ جاؤ، ٹوٹی کا نظام چل رہا ہے، واش روم کا نظام چل رہا ہے، دکان ہے، سٹور ہے، دھوبی ہے، نائی ہے، سبزی والا ہے، جوتی کی پالش والا ہے، جھاڑو مارنے والا ہے، پانی پہنچانے والا ہے، کھانا لانے والا ہے، ہر محلے میں مرچ بھی ہے، مسالہ بھی ہے، نمک بھی ہے، سبزیاں بھی ہیں، دالیں بھی ہیں، چینی بھی ہے، چینی کا ایک ایک ذرہ میرے اللہ کی تخلیقات ہیں، اور یہ زمین سے کماد کو اگانے والا، پھر اس سے چینی بنانے والا، اور اس کا ایک ایک دانہ حکمران کہاں سے کہاں چھپا دیتے، لیکن میرا اللہ وہاں سے بھی اٹھا کے لے آتا ہے، اور سب کے حلق میں، سب کے گلوں میں، سب کی چیزوں میں جا رہا ہے۔ نمک کا ایک ایک ذرہ ہر مخلوق میں جا رہا ہے، مرچوں کا ایک ایک قطرہ تمام کائنات میں جا رہا ہے، چائے پتی اس کا ایک ایک چھوٹا ٹکڑا جو ہے وہ آپ کی چائے میں شامل ہو رہا ہے، آپ کی ہنڈیا میں پیاز، اس میں ادرک، اس میں لہسن، اس میں مرچیں، اس میں دھنیا، اس میں تمام مسالے، ہر قسم کے گوشت، ہر قسم کے نباتات، ہر قسم کے پھل، اور رمضان میں رزق کیسے بڑھے گا، یہ تمام چیزیں آپ سوچتے ہیں کبھی؟ ہماری ہنڈیا پوری، ہمارا پانی پورا، ہمارے باتھ روم ٹھیک ہیں، ہمارے واش روم ٹھیک ہیں، ہمارا سارا نظام ٹھیک ہے۔ بمن فی الارض، تمام زمین والوں کو جان کر، ان کے بجٹ دے کر، ان تک پہنچا کر، ان کے حلق سے اتار کر، کار لا کر، ان کو ہضم کروا کر، پیشاب بہانے کے ذریعے ان کی صحت کو بحال کر کر، یہ اللہ جانتا ہے۔ اور وَلَقَدْ فَضَّلْنَا بَعْضَ النَّبِيِّينَ عَلَى بَعْضٍ، دیکھو تم ہو، ہم نے تو نبیوں کو بھی بعض کو اوپر رکھا ہے، پھر اس سے اوپر رکھا ہے، پھر اس سے اوپر رکھا ہے، پھر اس سے اوپر رکھا ہے، اور سب نبیوں کے نبی کون ہیں؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، پورے عالم کائنات کے۔ معراج میں، آسمان پہ اللہ کی ملاقات میں، عرش پہ اللہ کے دیدار پہ جو آپ کو رتبہ ہے وہ کسی اور نبی کو نہیں ہے۔ آپ کے جد امجد ابراہیم نیچے ہیں، اور حضرت موسیٰ نیچے ہیں، عیسیٰ نیچے ہیں، یوسف نیچے ہیں، ہارون نیچے ہیں، ادریس نیچے ہیں، آدم نیچے ہیں، تمام کے نیچے ہونے کے باوجود آپ اوپر ہیں۔ لیکن آپ نے صحابہ کو آ کر کیا کہا؟ لا تخیرونی من بین الانبیاء، بھائی مجھے کسی نبی پہ فضیلت نہ دینا۔ اور اللہ کہتا نہیں، آپ ہیں افضل، آپ ہیں افضل، آپ کیا کہتے ہیں؟ مجھے کسی نبی پہ فضیلت نہ دینا۔ ایک یہودی ہے، ایک مسلمان ہے، یہودی نے کہا میرے موسیٰ سب سے اعلیٰ ہیں، مسلمان نے کہا میرے محمد سب سے اعلیٰ ہیں۔ اب مسلمان نے لگایا تھپڑ اس کو، وہ دوڑتا ہوا نبی کے پاس آیا، کہنے لگا یا رسول اللہ، میں نے کہا جی ہمارے موسیٰ افضل ہے، یہ کہتا جی ہمارے نبی افضل ہیں اور اس نے مجھے مارا ہے۔ تو میرا نبی نے دیکھا یہ فضیلت کے اوپر تو یہ لڑ پڑے ہیں، میرا دادا بڑا اچھا ہے، میرا چاچا بڑا اچھا ہے، میرا تایا بڑا اچھا ہے، میرا خاندان بڑا اچھا ہے، میرا حسب اچھا ہے، میرا نسب اچھا ہے، نبی تو ہیں ہی اچھے، لیکن اس کے باوجود آپ نے کہا بھائی مجھے فضیلت نہ دینا۔ اب یہاں علماء کہتے ہیں کہ رسول پاک افضل ہیں، مگر آپ نے خود کہا مجھے فضیلت نہ دینا، مجھے یونس سے بھی فضیلت نہ دو۔ اس کی وجہ کیا ہے کہ رسول پاک کا مطلب یہ تھا کہ اللہ نے مجھے اگر افضل بنا بھی دیا تو تم میری افضلیت کے نعرے مت لگاؤ، اور کسی نبی کی تحقیر نہیں کرنی، ہر نبی اللہ کے ہاں اونچا ہے۔ یا پھر
حضور پاک نے فرمایا اس طرح مجھے فضیلت نہ دو کہ تمہاری گھپا صبح ہو جائے اور وہ کہے میرا نبی میرا نبی، وہ کہے میرا نبی میرا نبی ہے۔ یہ آج کل نعت پڑھتے ہیں میرا نبی تیرا نبی، سب کا نبی، ہم سب کا نبی، بالکل ہمارے نبی ہیں نا۔ اب لوگ ہمیں کہیں یار تم سارے اپنے نبی کا نام لیتے ہو، ہمارے نبی کا نام کیوں نہیں لیتے؟ حضرت موسیٰ کی نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ عیسیٰ کی نعت کیوں نہیں پڑھتے؟ اعتراض کر سکتے ہیں کہ نہیں کر سکتے؟ ہم اگر عیسیٰ کی نعت پڑھیں تو پڑھنی چاہیے، موسیٰ کی نعت پڑھیں بالکل پڑھیں، حضرت آدم پہ نعت بنائیں آپ پڑھیں، حضرت ابراہیم پہ نعت بنائیں آپ پڑھیں۔ یہ کوئی نہیں ہے کہ ہم کسی نبی کی نعت نہ پڑھیں، ہمارے نبی افضل ہیں، مگر آپ نے کہا بھئی اپنے آپ کو دھیما رکھو، مجھے اللہ نے فضیلت عطا فرمائی ہے مگر تم ایسی فضیلت نہ دو کہ تمہاری لڑائی ہو اور دوسرے کو گراؤ دوسرے کو گراؤ دوسرے کو گراؤ۔ یہ نبی کی عاجزی ہے۔ کیا ہے؟ اب میں ہوں جناب، مجھے کوئی کہتا ہے جی قاری صاحب آپ ذرا تلاوت کریں، میں کہتا ہوں یار میں اس قابل نہیں ہوں بھائی، میں اس قابل نہیں ہوں بھائی، میں نہیں کر سکتا بھائی، آپ کی بڑی مہربانی یار آپ کر لے بھائی، میں اپنے آپ کو اس قابل، حالانکہ اللہ نے بنایا ہے قابل، تلاوت کر سکتے ہیں، تقریر کر سکتے ہیں، جو بھی ہمارے منہ سے نکل سکتا ہے، لیکن ہمارے اندر ایک پرزہ ہے۔ وہ پرزہ کیا ہے کہ ہم یہاں پہ کسی پہ غالب آنے کی کوشش نہیں کریں گے، ٹھیک ہے، ہم یہاں کسی غالب آنے کی کوشش نہیں کریں گے۔ تو یہ انداز ہے، وَآتَيْنَا دَاوُودَ زَبُورًا، ہم نے داود کو زبور دی، حالانکہ ہمارے نبی کو کیا ملا ہے؟ داود کو ملی ہے زبور۔ اب یہاں حضرت داود کا ذکر کیا ہے، تورات کا ذکر نہیں ہے، انجیل کا ذکر نہیں ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ حضرت داود کی جو کتاب تھی زبور، اس میں کوئی شرعی احکامات نہیں تھے، اس میں آنے والے وقتوں کی پیشن گوئیاں تھیں، اور اس میں ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے بہت بڑے فضائل اس کتاب میں تھے، اور آپ کی فتوحات اور آپ کا خوبصورت اعزاز اللہ نے زبور میں اتارا ہے۔ اب تورات میں بھی اتارا ہے، لیکن تورات والے جو ہیں نا، موسیٰ علیہ السلام کی امت والے، وہ بڑے حاسد لوگ تھے، انہوں نے ہمارے نبی کا نام اور ان کی تعریفاتیں تورات سے کیا کر دی؟ مٹا دی۔ لیکن زبور میں اللہ نے ہمارا یہ تذکرہ رکھا ہوا ہے۔ اس لیے بھائی ابھی اللہ آپ کو فضیلت عطا فرمائے نا، اس فضیلت کے جھنڈے گاڑنے کے لیے کسی کو نیچے مت سمجھنا، نیچے مت گاڑنا، بلکہ کامیاب فضیلت اس کی ہوتی ہے جو اپنے آپ کو کچھ بھی نہ سمجھے، کچھ بھی نہ سمجھے۔ اس لیے بڑا ادارہ، بڑا سکول، بڑا دفتر، بڑی فیکٹری، بڑے مدرسے، بڑی مسجدیں، یہ سارا کا سارا نظام ہے۔ بڑے بڑے ہم نے دیکھے جبے پہن کے، پگڑیاں پہن کے، قائد اعظم کیپ پہن کے، بہت کچھ پہن کے جاتے ہیں بیانات کے لیے، نہیں کچھ بات ہوتی، اور سیدھے سادے سے بندے دھوتی پہن کے آتے ہیں اللہ والے، وہ 2 گھنٹے بات کر کے چلے جاتے ہیں۔ وجہ اس کی کیا ہے؟ اللہ سادگی کو پسند کرتے ہیں۔ اگر اللہ نے، تو خلاصہ کیا ہوا؟ جو علم آپ کے سینے میں ہے تو پہلا شکر ادا کرو کہ اللہ نے مجھے دی ہے، دوسرا اس کو میں آگے منتقل کر دوں۔ پانی وہی ہوتا ہے جس کو پیا جائے، دودھ وہی ہوتا ہے جس کو استعمال کر دیا جائے، کھانا وہ ہوتا ہے جس کو کھا لیا جائے۔ اگر آپ سمیٹ کے رکھیں گے گندم کی روٹی، یار بڑی مزیدار، بڑی خوبصورت ہے، کھانا نہیں، اس کو سائڈ پہ رکھ دو۔ یہ دودھ بڑا چمک دمک رہا ہے، اس کو ادھر سائڈ پہ رکھ دو۔ یہ حلوہ بڑا خوبصورت ہے بھائی، اس کو ادھر سائڈ پہ رکھ دو۔ یہ بریانی بنی ہوئی آئی ہے، اس کو سائڈ پہ رکھ دو۔ کیا ہوگا؟ سب کچھ تباہ ہو جائے گا، سب کچھ برباد ہو جائے گا، سب کچھ خراب ہو جائے گا۔ تو وقت پہ پانی، وقت پہ دودھ، وقت پہ روٹی، وقت پہ کھانا، وقت پہ نماز، وقت پہ دعوت، وقت پہ ایمان، وقت پہ کلمہ، وقت پہ توبہ، وقت پہ استغفار، وقت پہ اللہ کے سامنے جھک جانا۔ اس لیے ہم اپنی فضیلت کو کیا دیکھتے ہیں، جبکہ ہمارے سے اوپر ہمارے نبی الانبیاء ہیں، رسول پاک علیہ السلام ہیں۔ آپ بھی فرش پہ بیٹھتے تھے، چوکڑی نہیں بلکہ سیدھے دوزانو اکثر بیٹھتے تھے، فرش پہ روٹی کھاتے تھے، اور آپ کہتے تھے میں عابد ہوں تم بھی عابد ہو، میں عابد ہوں تم بھی عابد ہو، میں تمہاری طرح کھاتا ہوں، میں تمہاری طرح پیتا ہوں، میں سب کچھ کرتا ہوں۔ جبکہ یہ کافر کہتے تھے نہیں یہ نبی نہیں ہے، یہ نبی، اور نبی کو رئیس ہونا چاہیے، نبی کو مالدار ہونا چاہیے، نبی کو طاقتور ہونا چاہیے، جبکہ نبیوں کی یہ صفت نہیں ہوتی۔ اللہ ہم سب کو عمل سمجھ کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم صلی علیہ